گورننس کے حوالے سے اور جو موجودہ حکومت کی پرائرٹیز ہے اس کے حوالے سے بات کی. دو تین چیزیں جو ہماری موجودہ حکومت کی پرائرٹیز ہے، ایک اکاؤنٹیبلٹی، دوسرا ٹرانسپیرنسی. اور ٹرانسپیرنسی بھی ایسی کہ اس سے عوام کو، لوگوں کو آپ آسانی بھی پیدا کرے اور آپ جو قوم کا پیسہ ہے اس کے ضیاع کو روکے، پروسیس کو تیز کرے، لوگوں کو جلد از جلد آپ ریلیف دیں. تو باقی پرائرٹیز کے ساتھ یہ موجودہ حکومت کی پرائرٹیز تھی. اب این ایچ اے نے جو چند اقدامات کے، پہلے تو میں چیئرمین صاحب آپ کو اور سیکرٹری صاحب خصوصاً آپ کو بھی، کیونکہ آپ نے اس میں بڑی دلچسپی لی، آپ نے خود اس ٹیم کے ساتھ مسلسل میٹنگز کی اور جتنے بھی ہمارے آفیسرز ہیں اس کی وجہ سے ہم آج یہاں تک پہنچے ہیں. میں پوری قوم کے سامنے بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے 2013 سے 18 جب تحریک خیبر پختونخوا میں حکومت بنی تو پہلی دفعہ آپ نے دیکھا کہ پورے پاکستان میں ای بڈنگ، ای ٹینڈرنگ اور ای بلنگ کا ایک سسٹم انہوں نے مرتب کر کے دے دیا. پھر اس کے بعد نہ صرف لوگوں کو آسانیاں ملی، آپ کے جو فائل ورک اور آپ کا ٹائم کا ضیاع ہوتا تھا اس کی بچت ہوئی، لیکن جو دو چیزیں ہوتی تھی کہ جو بھی آپ کے ورکس ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں اس میں ہمیشہ بل کلیئر کرنے کے وقت ایک بڑی کمپلینٹ لوگوں کی ہوتی ہے، کمیشن والا کلچر ہوتا ہے کہ اس کے خاتمے کے لیے، اور چوتھا یہ کہ آپ کے جو بھی بڑے منصوبے ہوتے ہیں اس میں شفافیت لانے کے لیے. اس کا آغاز خیبر پختونخوا سے ہوا تھا، لیکن اتنے بڑے سطح پہ کیونکہ این ایچ اے چونکہ بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہے، ان کے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ بلینز کے ہوتے ہیں، تو میرے خیال سے پاکستان میں اتنے بڑے ڈپارٹمنٹ کے اندر ہمارا یہ سسٹم آج تک نہیں تھا. ہم نے پہلے فیز پہ کیا کیا، ہم نے یہ کیا کہ جو ایک سوچ پائی جاتی تھی اور اس سے یہ ہوا کہ این ایچ اے کے لوگ بھی محنت کرتے ہیں، آفیسرز محنت کرتے ہیں، تو ایک کلچر کی وجہ سے یا اس سے ادارہ بھی بدنام ہوتا ہے جس میں بات ہوتی ہے کہ کمیشن کلچر ہے. بل کے لیے جب ہم جاتے ہیں تو ہم نے پہلے فیز پہ ای بلنگ کا سسٹم دیا، پھر ہم اپنے جتنے بھی کنٹریکٹس ہیں، ہمارے مینٹیننس وغیرہ کے پروجیکٹس ہوں گے ان تمام کو ہم ای پروکیورمنٹ پہ لے کے چلے جائیں گے، جس سے وہی تین چیزیں ہوگی، آپ کی ٹرانسپیرنسی آئے گی، وقت کی بچت ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی فیسیلیٹیشن ہوگی. نہ صرف ہم یہ کر رہے ہیں، اور میں آج اس کے اوپر اپنی پوری ٹیم کو، این ایچ اے کو اور قوم کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایک آغاز ہوا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے باقی چند سٹیپس ہم نے ان دنوں میں لیے ہیں، میں وہ بھی ایک دفعہ قوم کے سامنے رکھ لوں. ایک یہ کہ ہمارا جی آئی ایس میپنگ کا جو ہم نے آغاز کیا تھا، اس سے کیا ہوگا کہ اگر آپ این ایچ اے کو سیلف سسٹینیبل بنانا چاہتے ہیں، اور ہم اس طرف جا رہے ہیں کہ ہم ایک تو کمرشلی فیزیبل، اکنامکلی وائبل پروجیکٹس جو ہوں گے جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ ہم کریں گے، ادھر ہم ایک قوم کا پیسہ پی ایس ڈی پی میں ایلوکیشن کے علاوہ انویسٹمنٹ ملک میں لے کے آئیں گے، اور ہمارے منصوبے بھی بڑھیں گے، پروجیکٹس بھی آئیں گے، اس سے لوگوں کے لیے سفر کی آسانی بھی ملے گی، اب کا روڈ جو انفراسٹرکچر ہے وہ بڑھے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جی آئی ایس میپنگ کا یہ فائدہ ہمیں ہو جائے گا کہ جو ہمارا ایگزسٹنگ روڈ نیٹ ورک ہے اس سے ہمیں جو اپنی بزنس اگر ہم صرف سسٹینیبلٹی کی بات کرتے ہیں تو بزنس ایکٹیویٹی اس کے اوپر ہو رہی ہے، کمرشل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، تو اس سے رائٹ آف وے کو جی آئی ایس میپنگ کا پروجیکٹ جو ہم نے مکمل کیا، اور اب سیٹلائٹ کے ساتھ جو سیکرٹری صاحب بات کر رہے تھے کہ ہم کنیکٹ کر رہے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا کتنے بزنس ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، اس کا این ایچ اے کو جو ریونیو آنا تھا کیا وہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، بجائے اس کے کہ ہم ریلائی کریں وہاں پہ جو کنسرن جی ایم ہے یا جو ہمارا باقی آفیسرز ہیں ان کی رپورٹس کے اوپر. ہمارے ہر آفیسر اور ہمارے چیئرمین سیکرٹری صاحب کے ڈیش بورڈ پہ بھی ہمیں تمام کمرشل ایکٹیویٹی نظر آئے گی، اور یہ ہمارا مکمل ہو گیا. اب ہم اس کو مزید بہتر بنانے کے لیے وہ جو اسپارکو کے ساتھ ایک پروجیکٹ کا آغاز کیا ہے سیکرٹری صاحب اور چیئرمین صاحب نے، تو اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ ہمارے ریونیو بھی آپ کو ریئل فگر سامنے آئیں گے، ٹرانسپیرنسی آئے گی، اور اس کو جو بھی آپ مستقبل کے لیے پروجیکٹس بنانا چاہتے ہیں یا ہائی ویز موٹر ویز بنانا چاہتے ہیں اس میں بھی کمرشل ایکٹیویٹی اور آپ اپنا بزنس پلان تیار کرنے میں آسانی ہوگی. دوسرا کیا ہوگا کہ جب ہم لینڈ ایکوائر کرتے ہیں ہمیں بہت سارے ایشوز اور پیچیدگیاں اس کے نظر آتی ہے. ہم جب پروجیکٹ کے لیے پہلے سے پلاننگ کرتے ہیں
اور آپ کو کے سامنے بڑے ایسے پروجیکٹس ہیں جو کہ لیک آف پلاننگ کی وجہ سے 3 چیزوں کا نقصان ہوا ملک کو. ایک آپ کا جو کاسٹ اسکیلیشن اس کی ہو گئی, ٹائم ڈیلے اس میں آ گیا, اور وہ پروجیکٹس مکمل ہونے کی طرف بھی نہیں بڑھ سکا. لہٰذا جب آپ کے پاس یہ ٹیکنالوجی بھی ہوگی, سسٹم ہوگا, تو آپ کو کسی بھی پروجیکٹ کے آغاز سے پہلے پلاننگ میں آسانی ہو جائے گی. دوسرا ہم نے یہ کر دیا. تیسرا سیکٹری صاحب نے بات کی ITS کے اوپر. دیکھیں پچھلے کچھ عرصے میں ایک تو ہماری ٹریفک ویلیوم میں جتنا اضافہ ہوا ہے, میرے خیال سے اگر پرسوں جب موٹر وے کی ایونٹ تھا اور ان کے پاس جو ڈیٹا تقریباً 200% سے زیادہ ہمارے پچھلے چند سالوں میں جو ٹریفک ویلیوم ہے اس میں انکریز آیا ہے. ایک دوسرا یہ جو آپ کا پشاور سے لاہور موٹر وے تھا, یہ اب آپ کراچی تک پہنچا رہے ہیں, تو سارے موٹر وے ہی استعمال کرتے ہیں. تو لہٰذا اس سے کیا ہوا کہ ہر ٹول پلازے کے اوپر, ہر مقام کے اوپر آپ کا یہ ٹریفک ویلیوم بھی بڑھتا گیا اور اس پہ پریشر آ گیا. ہم نے کیا اسٹیپ کیا, ITS کا تو آغاز ہو گیا, اس سسٹم کو بہتر کر رہے ہیں. 2 پروجیکٹس میرے خیال سے جو ہمارے موٹر ویز ہے اس کے اوپر, لیکن ہم اپنے تمام جو ٹولنگ سسٹم ہے اس کو ای ٹولنگ پہ لے کے جا رہے ہیں. تو اس سے بھی شفافیت کے ساتھ ساتھ آپ کے لوگوں کے لیے آسانی ہوگی. پھر اس کے بعد ہمارے جتنے پاکستانی ہیں, کیونکہ ہم ای بڈنگ کے اوپر بات ہو رہی ہے, لیکن مجھے اپنے NHA کے جو 2 اور انیشیٹوز ہیں, کیونکہ اس کا بھی تعلق ٹیکنالوجی سے فائدہ لینا ہی ہے, تو ہم نے 2 اور چیزیں جو کی. ایک یہ کہ NHA کے آفیسرز کو میں یہاں پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ان کا جو ہم نے ہیومن ریسورس مینجمنٹ انیشیٹو اپنا لیا تھا, تو اس میں تمام آفیسرز نے نہ صرف اپنے ایسٹ ڈکلیئر کیے, بلکہ وہ تمام جو ہمارا سسٹم تھا اس کو مینول سے ہم وہ بھی الیکٹرانک پہ لے کے گئے. پھر اس کے ساتھ عوام کے لیے سفر کو آسان بنانے کے لیے ہم نے ایک NHA کا اور موٹر وے پولیس کا ہم سفر ایپ بھی کیا, کہ کبھی بھی آپ جب پاکستان کی شاہراہوں پہ سفر کرتے ہیں تو اس میں آپ اس موبائل کے تھرو نہ صرف آپ کو موسم کی حالت کا, ٹریفک کی سچویشن کا, ٹول پلازوں پہ کیا پوزیشن ہے اس کا, پھر سڑکوں کی حالت کیا ہے اس کا, اور NHA کے ایپ میں آپ کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کوئی پروجیکٹ کا آغاز ہوا ہے تو اس کی تکمیل کتنی ہوگی, ابھی تک پروگریس کتنی ہے, کتنی دیر میں اس کی کمپلیشن ہوگی. تو یہ بھی ہم اپنے قوم کی آسانی کے لیے اس چیز کا بھی آغاز کر دیا ہے. میں پھر سے اسی کے اوپر ای بڈنگ کے اوپر, کہ یہ پرائم منسٹر صاحب کا ویژن تھا, اور میں پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس ویژن کو کے اوپر عمل پیرا ہو کے NHA کو پاکستان کا پہلا اور اتنے بڑے سکیل پہ جس کے اندر ٹرانزیکشن ہوتی ہو, وہ پہلا ادارہ آپ نے بنا دیا, جس میں آپ نے سب سے پہلے ای بلنگ کا بھی آغاز کر دیا تھا, اور ابھی آپ اپنی پوری پروکیورمنٹ جو ہے وہ آپ اس کے اوپر لے کے گئے. اس سے جو فائل کا ڈیلے وغیرہ آتا تھا ان چیزوں کا بھی آسانی ہو جائے گی, ٹرانسپیرنسی آئے گی, اور اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر بھی ہمارے ادارے نے سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کیا تھا. اس میں بھی NHA کے حوالے سے ہم نے بلینز کی ریکوری بھی کی تھی, وہ بھی پورے قوم کو پتہ ہے. لیکن اس پروجیکٹ پہ سب سے زیادہ خوشی اس لیے ہے کہ جب بھی ہم پاکستان کے موٹر ویز اور ہائی ویز کی بات سنتے ہیں تو ایک کیپٹلزم ایکیلیز ہیل آپ نے پڑھی ہوگی, اس میں بھی جو پاکستان کے اندر کرپشن کے آغاز کی بات ہوتی ہے تو اس کو کسی موٹر وے کے پہلے پروجیکٹ سے بھی جوڑا جاتا ہے, ہائی ویز سے بھی جوڑا جاتا ہے. اگر فیک اکاؤنٹس کی بات ہوتی ہو تو اس میں بھی اسی منصوبوں کے حوالے سے بات ہوتی ہے. لیکن یہ آپ سب کا بڑا کارنامہ ہے کہ آپ نے خود جس طرح ٹرانسپیرنسی کے اوپر بلیو کرتے ہیں, اپنے ادارے کی نیک نامی کے لیے, ملک کے نظام میں شفافیت لانے کے لیے آپ اس کی طرف بڑھے. میں آپ سب کو اور پورے قوم کو مبارکباد دیتا ہوں, اور انشاءاللہ نہ صرف ہماری یہ ای گورننس کی طرف ہم بڑھے, بلکہ انشاءاللہ ہم جو بڑے پروجیکٹس آ رہے ہیں ہم قوم کے اوپر بوجھ بھی کم کریں گے. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے جو ہمارے 5 بڑے پروجیکٹس آ رہے ہیں, میں آپ سب سے یہ بھی کہوں گا کہ جتنی جلدی ہو سکی اس کو, پروسیس تو شروع ہو چکا ہے لیکن ہم گراؤنڈ پہ بھی اب اس کو شروع کریں, کیونکہ GT روڈ کا جو علاقہ ہے پورا پنڈی, آپ کا گجر خان, راول پنڈی اور گجر خان, اور اس طرح جیلم, کاریا, یہ سائڈ, یہ بالکل یہاں پہ کوئی موٹر وے نہیں تھا. تو ہمارے جو پروجیکٹ ہے اس کو ہم تھوڑا سا تیز کر دیں تاکہ گراؤنڈ پہ شروع ہو جائے. تو یہ اس موٹر وے سے بھی ہمارے بہت سارے شہروں کو جو GT روڈ پہ
ٹریفک کی سچویشن ہوتی ہے، جو سڑک بہت پرانی ہو چکی ہے اس کی جو حالت ہے، تو ان لوگوں کو اس میں بھی آسانی ہوگی۔ پھر ساؤتھ پنجاب بھی اگنور ہو گیا تھا، ہمارا سندھ بھی اگنور ہو گیا تھا، جو حیدرآباد سکر کا پروجیکٹ ہے، تو اس کو بھی انشاءاللہ اگلے سال آپ گراؤنڈ پہ لے کے آئیں گے، اس کا ہم آغاز کریں گے تو لوگوں کو آسانی ہوگی۔ آپ سب کا ایک دفعہ پھر شکریہ، اور انشاءاللہ شفافیت، احتساب، اور یہ ہماری پرائرٹی تھی، پرائرٹی ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی ان چیزوں کے لیے جتنی بھی ہم سے ہو سکا اور مزید کس طرح ہم بہتری لا سکتے ہیں وہ اقدامات بھی کریں گے۔ ایک دفعہ پھر میں اپنی ٹیم کو، جو نوجوانوں کی ٹیم ہے، جو بڑے ہمارے لیے اس قسم کی چیزیں پروجیکٹس وغیرہ تیار کرتے ہیں، اور خاص کر یہ بہت بڑا ان کی ایک اچیومنٹ ہے، تو میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ شکریہ۔ وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید تقریب سے خطاب کر رہے تھے، جس کے اندر ان کا کہنا تھا کہ عوام کو سہولتیں مہیا کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ ٹیکنالوجی کے استعمال سے ہم حاصل میں اضافہ کر رہے ہیں اور وزارت مواصلات میں ٹیکنالوجی کے استعمال سے شفافیت کو فروغ دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ موٹر وے سے ٹریفک کے مسائل حل ہو سکتے ہیں اور